بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے لات، عزا اور منات کون تھے اور ان کی پوشیدہ حقیقت کیا ہے؟ تو دوستو، اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے بتوں اور جھوٹے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سب سے مشہور بتوں میں لات اور عزا تھے، جن کی عرب قبائل بالخصوص قریش مکہ میں بہت عزت کی جاتی تھی۔ یہ بت قبل اسلام عرب میں شرک اور بت پرستی کی علامت بن گئے۔ لات اور عزا کی پوشیدہ تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح بت پرستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں خالص توحید کو ترک کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھیل گئی تھی۔ اسلام بعد میں ان باطل عقائد کو ختم کرنے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بحال کرنے کے لیے آیا۔ اصل میں عربوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور کعبہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کا مرکز سمجھتے تھے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جہالت تو ہم پرستی پھیل گئی۔ عرب میں بت پرستی کو متعارف کروانے والے اہم افراد میں سے ایک قبیلہ خزاع کا سردار عمرو بن لوہی تھا۔ تاریخی روایت میں بتایا گیا کہ اس نے شام کا سفر کیا اور وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ وہ ان کی رسم و رواج سے متاثر ہوا اور بتوں کو مکہ واپس لے آیا۔ اس نے عربوں کو ان کی عبادت کرنے اور ان کے لیے جانور قربان کرنے اور ان سے برکت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن لوہی کی سخت مذمت کی، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ صحیح البخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن ای کو جہنم کی آگ میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے دین کو بدل دیا اور عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلط عقائد پھیلانا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور کرنا کتنا خطرناک کام ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ لات شہر طائف میں قبیلہ ثقیف کے ذریعے پوجا جانے والا ایک مشہور بتوں میں سے ایک تھا۔ بعض مورخین کا ذکر ہے کہ لات کا تعلق اصل میں کسی نیک آدمی سے تھا جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کے لیے مبالغہ آرائی کی، یہاں تک کہ اس کی قبر بلاخر پوجا کا بت بن گیا۔ اس کی قبر کی پوجا کرنی چاہیے۔ نسل در نسل لوگ احترام اور عبادت کا فرق بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں براہ راست لات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت میں، جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے لات اور العزا پر غور کیا ہے؟ مکہ کے قریب عزا کے بت کی پوجا کی جاتی تھی اور خاص طور پر قریش کی طرف سے اس کی تعظیم کی جاتی تھی۔ عزا کا تعلق مقدس درختوں سے کہا جاتا تھا اور کافروں کے ذریعے فتح، تحفظ اور برکات لانے کا یقین تھا۔ لڑائیوں سے پہلے بہت سے عرب عزا سے مدد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے دوران ابو سفیان نے فخریہ انداز میں مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے جبکہ تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو جواب دینے کی ہدایت کی، اللہ ہمارے مولا ہے اور تمہارا کوئی محافظ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اس واقعہ کے نے توحید اور بت پرستی میں فرق واضح طور پر ظاہر کر دیا تھا۔ عربوں نے منات نامی ایک اور بت کی بھی پوجا کی تھی جو مدینہ کے علاقے کے قریب معزز تھا۔ لات، عزا اور منات مل کر عرب کے 3 عظیم بت بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ان بتوں کی جھوٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور کیا تم نے لات اور عزا اور منات کو دیکھا ہے جو کہ تیسرا ہے؟ ان آیات نے مشرکین کے عقائد کو چیلنج کیا اور انہیں یاد دلایا کہ بت نہ تو کسی کی تخلیق کر سکتے اور نہ مدد کر سکتے اور نہ ہی کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس تاریخ سے ایک اہم سبق ہے یہ ملا ہے کہ شرک کسی طرح آہستہ آہستہ معاشروں میں داخل ہوتا ہے۔ لوگ اکثر نیک لوگوں کی تعریف
یا احترام سے شروع کرتے ہیں، لیکن شیطان آہستہ آہستہ انہیں عبادت اور توحید تو ہم پرستی کی طرف گمراہ کرتا ہے۔ قرآن پاک بغیر علم کے روایت کی اندھی پیروی کرنے سے خبردار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی 170 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ جب اسلام پورے عرب میں پھیل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس نے لات، عزا اور دیگر بتوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو عزا کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جبکہ دوسرے صحابہ نے لات اور منات کو تباہ کیا تھا۔ اس سے عرب میں بڑی بت پرستی کا خاتمہ اور توحید کی فتح ہوئی تھی۔ لات اور عزا کی کہانی مسلمانوں کو بغیر کسی شرک یا سالس کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سکھاتی ہے۔ یہ مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ روایت اور رسوم کو کبھی بھی خدائی رہنمائی کی جگہ نہیں لینا چاہیے۔ حقیقی عزت اور کامیابی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے احکام کی اطاعت ہی سے ملتی ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اجازت چاہیں گے اگلی قسط تک۔ اگلے میں ہم یوج مجوج کی پوشیدہ دیوار، ذوالقرنین کی دیوار بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم اگلی اپنی قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حدیث نبوی پڑھنے اور اس کو بامعنی سمجھنے اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔